پیارے دوستو، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ عالی مرتبت اولیاء میں سے ہیں۔ آپ علوم اصول کے زبردست عالم کشف و کرامات اور مجاہد و ریاضت میں کامل دسترس رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت مرو میں ہوئی اور آپ نے زندگی بغداد شریف میں گزاری۔ کشف المحجوب میں کچھ اس طرح درج ہے کہ ایک مرتبہ آپ شراب سے مست ہو کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے عزت سے اٹھا لیا اور ادھر لگا کر پاک جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات خواب میں بغداد کے ایک درویش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ بشر نامی شخص کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کی فہرست میں لکھ لیا ہے۔ صبح درویش بہت پریشان ہوئے کہ بشر تو صرف نہ شراب پیتے ہیں بلکہ شراب خانے کے مالک بھی ہیں، لہٰذا اسی سوچ میں دن گزر گیا۔ دوسری رات پھر یہی حکم فرمایا گیا۔ درویش پھر اسی کیفیت میں رہے کہ اتنے بڑے رتبے والا آدمی بشر جیسا گناہ گار کیسے بن گیا اور اس کے در پر گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے۔ تیسری رات پھر حکم ہوا کہ اگر اب آپ بشر کو یہ خوشخبری نہیں دیں گے تو آپ کا نام ولی اللہ کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ مجبوراً بشر کے شراب خانے پہنچے اور انہیں اپنی آمد کی اطلاع دی۔ بشر شراب کے نشے میں دھت تھے، لیکن اتنے بڑے اور مشہور درویش کی آمد کا سنتے ہی دیوانہ وار ننگے پیر بھاگتے ہوئے دروازے پر آئے اور دریافت کیا کہ کوئی آفت آنے والی ہے جو آپ خود یہاں اطلاع دینے آئے ہیں۔ درویش نے کہا نہیں اور انہیں خوشخبری سنائی، جسے سننے کے بعد بشر نے شراب سے نہ صرف توبہ کی بلکہ تمام شراب ضائع کر دی اور پھر کبھی پیر پر چپل نہیں پہنی، ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ جب مجھے ولایت کی اطلاع ملی میں ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تمام زمین پر ہے، لہذا شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی ننگے پیر والا۔ لہذا اللہ پاک نے ان کے اس ادب پر ان کی یہ عزت دی کہ بغداد کی کسی گلی میں کوئی جانور نجاست نہیں کرتا تھا کہ نہ جانے کس جگہ بشر حافی پیر رکھیں۔ اور ایک دن جب بغداد کی ایک گلی میں ایک جانور نے نجاست کی تو لوگ سمجھ گئے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔